بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا رشدنا وعافنا من شرور أنفسنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. نیکی صرف یہ نہیں ان تولوا وجوہکم کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو قبل المشرق مشرق کی طرف والمغرب اور مغرب کی طرف. ولکن البر لیکن نیکی تو اصل میں یہ ہے من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور آخری دن پر آخرت کے دن پر والملائکۃ اور فرشتوں پر والکتاب اور کتاب پر والنبیین اور انبیاء پر نبیوں پر وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور دے مال اس کی محبت کے باوجود ذوی القربیٰ قرابہ داروں کو والیتامی اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفی الرقاب اور گردنوں میں یعنی گردنوں کو آزاد کرنے غلاموں کو آزاد کرے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے. وَآتَى الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور پورا کرنے والے ہیں وہ وعدوں کو اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کرے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ اور صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں والضراء اور بیماری میں وحین البأس اور لڑائی میں. اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون اور یہی تو لوگ ہیں جو متقی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر القصاص بدلہ لینا فی القتلی مقتولوں میں. الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد اور والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفی له بس جسے معاف کر دیا جائے من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے شیء کچھ بھی فاتباع بس پیروی کرنا ہے بالمعروف معروف طریقے سے. واداء الیہ اور ادا کرنا ہے اس کی طرف باحسان احسان کے ساتھ. ذالک تخفیف من ربکم یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے. ورحمت اور رحمت ہے. فمن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے بعد ذلک اس کے بعد فلہ عذاب علیم پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ولکم فی القصاص اور تمہارے لیے بدلے میں قصاص میں حیات زندگی ہے. یا
اولي الالباب اے عقل والو لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ. حضرات اس سے پہلے تقریباً دوسرے رقم میں شروع میں بالکل قبلہ کی تبدیلی کا تذکرہ تھا. بالکل جیسے یہ دوسرا پارہ شروع ہوا ہے اس میں بھی تذکرہ تھا اور پھر اس کا تکرار 3 دفعہ آیا. تو بیچ میں پھر اور مسائل آئے اور صبر کی تلقین کی گئی اور صفا اور مروہ کا بیان آپ نے سنا، پھر توحید کا بیان اور وہ جو جانور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کا تذکرہ. اب پھر دوبارہ سے اسی موضوع کی طرف لوٹ رہے ہیں کیونکہ اس مسئلہ پر بہت ساری بحث اہل کتاب نے کی. بیت المقدس سے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیرا تو بڑی چینیں گوئیاں ہونے لگی، بہت کچھ انہوں نے باتیں کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار کے اس بحث کا دروازہ بند کیا کہ تم لوگوں نے اگر یہی سمجھ رکھا ہے کہ ظاہرداری کا نام دین ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے. صرف بیت اللہ کی طرف رخ کر لینا اگر تم نے اسی کو نیکی سمجھ لیا ہے تو صرف یہ نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی یہ جو چیزیں ہیں یہ کرو گے تو پھر نیک بنو گے، پھر صالح بنو گے. ورنہ بظاہر کچھ اعمال کر لینا اور ان کی بنیاد پر اپنے آپ کو دیندار کہلوانا یہ دینداری نہیں. تو گویا کی اس آیت میں اسلام کی پوری تعریف اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں پیش کر دی ہے. آپ اگر کسی کے سامنے کوئی نان مسلم ہے، کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ سے اسلام کی ڈیفینیشن پوچھتا ہے تو آپ یہ آیت اچھی طرح یاد کر لیجیے. یہ خلاصہ ہے اسلام کی تعلیمات کا. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلام بتاتا ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے، یہ جو چیزیں اس میں بیان کی ہیں. اصل میں یہ دیکھیں ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو قبل المشرق مشرق کی طرف والمغرب اور مغرب کی طرف. مشرق اور مغرب کا ذکر کیا گیا ہے جبکہ شمال اور جنوب کا تذکرہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب یہود اور عیسائی نصارا وہ یہودی جو ہے وہ اس سے پہلے میں درس میں تذکرہ ہو چکا بیت المقدس کی مغربی جانب کو اپنا قبلہ قرار دیتا تھا. عیسائی جو ہے وہ مشرقی جانب کو. لہذا وہ یعنی اپنا قبلہ تو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مشرق اور مغرب یہ تو سمتیں ہیں، یہ تو ایک سمبل ہے ایمان کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ ساری نیکی اسی کے اندر ہے. یہ مرکزیت کو اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے ایک سمت مقرر کی گئی ہے جس کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا. بر جو ہے وہ بر سے اور بر کہتے ہیں برو بہر ایک استعمال ہوتا ہے اور باہر کہتے ہیں سمندر کو پانی کو اور بر کہتے ہیں خشکی کو. جنگل کو بھی کہا جاتا ہے. تو چونکہ اس میں وسعت ہوتی ہے اس لیے اس کو نیکی کو بھی اسی سے لیا گیا ہے کہ نیکی جو ہے وہ صرف ایک اس چیز کا نام نہیں ہے بلکہ بہت سارے کام ہیں جو نیکی والے ہیں. تو اس کا مفہوم وسیع ہے اور پھر نیکی جو ہے وہ کشادگی کا ذریعہ بنتی ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان تصدیق کا نام ہے اور ایسی تصدیق جب با کے ساتھ آ گیا ہے
مآمنہ باللہ ایسی تصدیق جس کے اندر اطمینان قلب موجود ہو، یعنی ایسی تصدیق جس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہ ہو اور اس تصدیق کے ساتھ دل مطمئن ہو جائے، یہ ایمان۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح۔ پھر اس کی عملی تفسیر اس طرح سے ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور دل اس دعوے کا اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور پھر یہ چیزیں اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہیں، والعمل بالجوارح، اور پھر اس تصدیق کے مطابق وہ اعمال بھی کرتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الاخر، اور آخرت پر، آخر جو آخر میں آنے والا تو قیامت کا دن ہے، آخرت کے دن پر، کیونکہ ساری کی ساری نیکیاں کا دار و مدار آخرت پہ ایمان پر ہے۔ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے سب کچھ دنیا ہے، کوئی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کچھ کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے جو نیکی کرتا ہے اسے پتہ ہے کہ اس کا کل کو اسے اجر ملنے والا ہے، اور اسے یہ پتہ ہے کہ اگر میں کوئی برائی کروں گا تو کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اسے حساب دینا ہے۔ والیوم الآخر والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیوں پہ اپنے فرشتے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کائنات کا جو نظام اللہ پاک نے چلایا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن مختلف چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سپرد کی ہوئی ہیں، اور ان میں سب سے جو سردار فرشتے ہیں وہ جبریل امین ہیں، اور بھی دوسرے بڑے فرشتے ہیں جن کے نام آئے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، والکتاب، کتاب پر ایمان لاتا ہے۔ کتاب سے مراد ساری آسمانی کتب ہے، خاص طور پہ قرآن پاک پر ایمان لانا، والنبیین، اور انبیاء پر ایمان لانا۔ یہ ایمان لانا انبیاء پر یہ نیکی ہے، یہ کام ہے نیکی ہے۔ تو نبیین کہا گیا ہے، رسول نہیں کہا گیا، اس لیے کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا، تو لہذا نبیین کہہ کر اس میں رسول بھی شامل ہے۔ اور نبی جو ہے یہ نبوہ سے ہے یا نبا سے ہے۔ نبوہ کا معنی ہے بلندی اور نبا کا معنی ہے خبر، یعنی یہ خبر دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے خبر دیتے ہیں، اس لیے نبی کہا گیا ہے۔ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ خرچ کرتے ہیں مال عَلَى حُبِّهِ، کس کی محبت پر؟ مال کی محبت کے باوجود، یعنی انسان انتہائی نیڈی ہو، بہت زیادہ اس کو مال کی ضرورت ہو، اس کے دل میں مال کی محبت بھی ہو، ضرورت بھی ہو، پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ ہے ان کی صفات نیکی کرنے والوں کی، جو نیک لوگ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا، اللہ فرماتے ہیں مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کرو جس سے تمہاری محبت ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی ہیں، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ میرا یہ باغ ہے، بیرہا باغ ہے، یہ بہت قیمتی میرا باغ ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سینکڑوں اس میں کھجوروں کے درخت، میٹھے پانی کا کنواں تھا، بڑا بہت ہی قیمتی باغ تھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ مال تم اپنے عزیز و اقارب میں خرچ کرو۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ضرورت کے باوجود وہ مال خرچ کرتے ہیں، اس کی محبت کے باوجود مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ خرچ کرنا میرے مسلم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ذوی القربیٰ، قرابتدار۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اسی آیت کی تشریح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے حضرت ابو طلحہ سے کہا، انہوں نے اپنے چچا دار بھائیوں میں وہ
مال بانٹا۔ ذویل قربا قرابتداروں کا ذکر پہلے کیا، اس لیے کہ ادھر ادھر بندہ خرچ کر لیتا ہے، شریکے میں اپنے قرابت میں جہاں کمپٹیشن ہوتا ہے عام طور پہ، اور خاص طور پر جب مال کا معاملہ آتا ہے تو وہاں خرچ کرنا ذرا نفس کو مشکل ہوتی ہے، نفس کے لیے تنگی محسوس کرتا ہے انسان، یعنی دوسروں کو دے دیتا ہے لیکن جو اس کے شریک ہیں ان پر خرچ کرتے ہوئے اسے ذرا تنگی میں تاکیل محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا ذوی القربا قرابتداروں پر خرچ کرے۔ اگر قرابتدار ضرورت مند نہیں ہے تو کسی دوسرے کو دیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی دوسرا زیادہ ضرورت مند ہے تو یہ ترتیب جو ہے وہ اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے، لیکن ترجیح ہم قرابتداروں میں ذوی القربا قرابتدار والیتامی اور یتیموں پر خرچ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جیسے یہ دو انگلیاں ایسے ہوں گے، یعنی اس طرح سے وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور یتیم کہتے ہیں جس کا والد بچپن میں فوت ہو جائے، بلوغ سے پہلے فوت ہو جائے، وہ اس وقت کا بھی یتیم ہے جب تک بالغ نہیں ہوتا، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں کہلاتا۔ والمساکین اور مسکینوں کو، مساکین مسکین کی جگہ ہے، مسکین تو مسکین کون ہے؟ جو انتہائی ضرورت مند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین وہ نہیں جو ایک ایک لقمے کا سوال کرتا پھرتا ہے، بلکہ جو اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا وہ بھی مسکین ہے، یعنی کم تنخواہ والا جو اپنی ضرورتیں پوری طرح پوری نہیں کر سکتا، اس پر بھی مال خرچ کریں گے، اس پر بھی اس کی بھی مدد کرنا اسلامی معاشرہ میں جب اکٹھے رہ رہے ہیں تو ضروری ہے۔ مسکین وہ ہے، اور اس میں ایک فقیر ہے۔ فقیر وہ ہے جو مسکین سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے، جس کے بہت زیادہ فقر ہو، لیکن مسکین وہ ہے جو جتنی اس کی آمدنی ہے اس میں اپنا خرچہ نہیں پورا کر سکتا، کچھ ضرورتیں اس کی پوری ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی، دوسروں سے وہ مانگتا بھی نہیں ہے، سوال بھی نہیں کرتا، اور سفید پوشی میں زندگی گزارتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ ساتھ رہنے والے لوگ ان کے چلنے پھرنے سے، ان کی آمدنی سے، ان کی نوکری سے، ان کے اہل و عیال سے، ان کے بچوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مسکین ہے۔ مسکین کا مطلب اصل میں یہ سکانہ سے ہے، ٹھہر جانا، سکانہ سے مانا ٹھہر جانا، تو جس کو اس کی غربت نے ٹھہرا دیا، اس کی صلاحیتیں بھی ٹھہر جاتی ہیں، اس کا کانفیڈنس اور اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ ساکن ہے، مسکین اس سے ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ باوجود وہ اہلیت رکھنے کے وہ صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر پاتے، اپنی ضرورت بھی نہیں پیش کر سکتے، مسکین تو ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ نیکی ہے، یہ ہے اصل میں نیکی۔ تم بیت اللہ اور کی طرف منہ کرنے پر اختلاف کر کے اور اسی بچے میں گوئیاں کر رہے ہو اہل کتاب، اور اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا چاہیے تھا، نیکی یہ کام ہے جو مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور یہ کر رہے ہیں۔ وابن السبیل اور مسافر، ابن السبیل کا معنی ہے سفر کا بیٹا، مطلب اس کا ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل سفر سے، وابن السبیل راستہ، راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ تو مسافر بھلے گھر پہ وہ صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب سفر میں ہے تو اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اور سفر میں بھی جب اکٹھے سفر میں نکلیں تو یہ بھی ایک اچھے اخلاق کی علامت ہے کہ اپنے ساتھی پر خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ بعض لوگوں کا جو وطیرہ ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی دوسرے کے سر پہ پڑے، دوسرے کے پلے پہ ہی رہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وابن السبیل یعنی سفر میں جو ہے وہ اگر اسے ضرورت ہے تو اس پر خرچ کریں، اس کو بھی مال سے، جب وہ مقیم ہو جائے گا پھر اپنا نظام خود چلائے گا۔
صبر والے کا وابن صدیق والسائلین، اور یہ ہے سوال کرنے والے. ایک تو مسکین تھا جو مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا. والسائلین، اور مانگنے والے، سوال کرنے والے، وہ کسی نہ کسی انداز میں وہ اپنی ضرورت سامنے رکھتے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں وہ مانگ لیتے ہیں. تو ان کو بھی دینا چاہیے، ان کو بھی دینا چاہیے، اور ان سے ناراضگی کا اظہار کرنا بہت زیادہ. ہاں اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ انہوں نے اس کو پیشہ گداگری کا بنا لیا ہے تو بھی ان کے ساتھ غصہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھی بات کر دینا وہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف دینا. اللہ اکبر. والسائلین، کچھ نہ کچھ انہیں دے دینا چاہیے. سوال کرنے والے، وقت رقاب، اور گردنوں میں، گردنیں آزاد کرنے میں، غلام آزاد کرنے میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ چیزیں ہیں نیکی کی. اور پھر یہ کہ نماز کو قائم کیا. اقامہ کا معنی ہوتا ہے، اقامہ کا معنی کھڑا ہونا، اور اقامہ کا معنی ہے کھڑا کسی چیز کو کرنا، یعنی سیدھا کرنا. تو اس کا مطلب اقام الصلاۃ کا معنی ہے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. اقام الصلاۃ کا مطلب ہے نماز کو صحیح طور پہ کھڑے کر دینا. تو وہ کیسے کھڑی ہوگی نماز صحیح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے. یہ صحابہ کرام کو تعلیم دی، اور صحابہ کرام نے آپ کی پوری نماز ہماری طرف ٹرانسفر کر دی، منتقل کر دی، بیان کر دی. تو اب وہ نماز پڑھنی چاہیے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، وہ ہے اقامت الصلاۃ. اس میں جماعت کا اہتمام بھی ہے، اس میں سکون سے نماز پڑھنا بھی ہے، اس میں اس کی سنتوں کا ادائیگی بھی ہے، یعنی نماز کو بحسن و خوبی ادا کرنا. زکات، زکات ہے، زکات سے ہے، اور اس کا معنی ہے پاک کرنا. کیونکہ زکات جو ہے انسان کے اخلاق کو پاکیزہ کرتی ہے. اس کے وہ مال خرچ کرنے سے اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے، اس کے اخلاق پاک اچھے ہوتے ہیں. اور جو بخیلی کی ایک صفت ہے، جو ایک بری صفت ہے، وہ اس سے ختم ہوتی ہے. وآتَ الزَّکَاةَ، یعنی اس سے پہلے جو چیزیں آئی ہیں یہ ہے عمومی خرچہ، عمومی صدقہ. صرف زکات پر نہیں وہ ٹھہرتے بلکہ عام طور پر بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، قرابت داروں میں، ضرورت مندوں میں، مسکینوں پر، یتیموں پر. صرف زکات کا انتظام نہیں کرتے کہ اب رمضان آئے گا اور پھر زکات نکالیں گے پھر ہم پڑیں گے، نہیں، بلکہ زکات بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ نے سنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور وہ وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھیے اس آیت میں خاص طور پہ یہاں جتنا بھی اس سے پہلے جو اعمال بتائے گئے ہیں اس میں کیا ہے، اس میں ایک ایک فرد کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اس نے مال دیا، ایمان لایا، ٹھیک ہے، مال خرچ کیا. والسائلین، اس میں مال اس نے دیا. اب اس کے مال کی محبت ہونے کے باوجود قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، غلام آزاد کرنا، نماز قائم کی اس نے، زکات ادا کی. لیکن جہاں وعدے کی بات آئی تو وہاں جمع کا استعمال ہوا. والموفون بعہدہم، کہ وعدوں کی پابندی کرنے والے ہیں. تو یہ ضرورت ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ وعدے کی پابندی کرے. یہ تبادل ہے، صرف ایک بندہ نہیں، سب کو چاہیے کہ وہ وعدے کی پابندی کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو خطبہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ارشاد فرماتے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کا کوئی ایمان نہیں جس کی امانت نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس کا وعدہ نہیں. سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم وعدے کو پامال کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں. اس میں مختلف جو ہے نا وہ وعدے ہیں. کسی کے ساتھ آپ نے لین دین کا وعدہ کیا ہے، کسی کے ساتھ رشتہ داری کا عہد کیا ہے، کسی کے ساتھ وہ دیندار ہو ہی نہیں سکتا. لا دین لمن لا عہد، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کا وعدہ نہیں. تو
وعدہ جو ہے وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اصحاب رسول کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وعدے کی پابندی کرنے والے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں، جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے جب کوئی وعدہ توڑ دے، جب کوئی تکلیف پہنچائے، جب بھی کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہو، والصابرین، وہ صبر کرتے ہیں۔ اور صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو آنکھوں سے باہر ہونے سے روک لینا، حد سے تجاوز کرنے سے روک لینا، حبس اپنے آپ کو روک کے رکھنا، امساک الحبس اپنے آپ کو روک لینا، اللہ پر شکوہ کرنے سے اور ظلم اور زیادتی کرنے سے، واویلا کرنے سے، اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے صبر کرنا، اور اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کرنا، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے اس سے پڑھا تھا آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم آزماتے ہیں خوف کے ساتھ، ٹھیک ہے، طرح طرح کے اندیشے ہوتے ہیں، خوف بھی کوئی مطلب جسامت تو نہیں ہے، یہ اندیشے ہیں، ایک مانوی چیز ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ساتھ، ہاں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی کے ساتھ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ٹھیک ہے، اور جانوں کی موت کے ساتھ، کوئی قرابتدار کا موت ہو گیا، مال کی کمی کے ساتھ، پھر اللہ نے کیا فرمایا بشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت ہے۔ طرح طرح کی مسائل آ سکتے ہیں، اور یہ وعدے کے ساتھ ہی صبر کا تذکرہ ہے کہ لوگ جب وعدے کی پابندی نہیں کرتے تو جو ظاہر ہے جس سے وعدہ کیا گیا وہ ہرٹ ہوگا، اسے تکلیف پہنچے گی، اور بے تحاشا بعض اوقات تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ نے یہ تلقین کر دی صبر کا، والصابرین اور بشر الصابرین، اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر رب کی طرف سے رحمتیں ہیں وہ رحمت، واولئک هم المهتدون، بھلے دوسرے دینداری کا کتنا بھی جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹتے رہے، صبر کرنے والے یہ ہیں اصل میں ہدایت یافتہ۔ والصابرین، پھر آگے کچھ باتیں بتائیں، پھر باسائی والضرائی وحین الباس، انسان جب بہت زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے، پھر باسا پیچھے بھی پڑھا ہم نے، پھر باسائی یعنی بہت زیادہ فقر میں، تنگ دستی میں، والضرائی، ہاں، تکلیف میں، پریشانی میں، بیماری میں، اور بعض نے اس کا معنی کیا ہے کہ باسا کا ہے مالی تنگی، اور ضرا کا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ذہنی طور پر جو اس کا ذہن متاثر ہوتا ہے، یہ مراد ہے اس سے، یعنی ہر قسم کی جو بھی تنگی اور پریشانی ہے، وحین الباس، اور جنگ کے وقت خاص طور پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، جب سامنے دشمن ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو جن ایام میں یہ آیات اتری ہیں، اور جو انداز لڑائی کا اس وقت تھا کہ آمنے سامنے تلواروں کے ساتھ لڑتے تھے، دشمن سامنے نظر آتا تھا، تو اس وقت بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نمونے کے طور پر یہ بتا دی چیزیں کہ اس میں وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، تو یہ ہیں نیکیاں، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے۔ اب نیکی کرنے میں یہ لوگ سچے ہیں، یہ ہیں جو وعدے کی پابندی کرتے ہیں، یہ جو ساری خوبیاں بتائی گئی ہیں، یہ ہیں اصل میں مومن، یہ ہیں اللہ پر ایمان لانے والے، یہ ہیں سچے، باقی سب کے دعوے جھوٹے ہیں۔ صرف یہ دعویٰ قبلہ کا دعویٰ کر کے تم ایمان کا اظہار کرتے ہو، یہ سچائی نہیں ہے، یہ خوبیاں ہیں، ان کو اپناؤ گے تو یہ سچے ہیں، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے دین کی تفسیر ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں اصل میں متقی، پرہیزگار، یہی لوگ ہیں متقی، یہ ہے تقویٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا۔ قصاص کیا ہے؟
بدلہ لینا، قصاص قصہ سے، اور قصص جو ہے قصہ کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، کیونکہ قصہ گو جو ہے جب وہ قصہ بیان کرتا ہے کوئی بھی تو اس کا اصل میں قصص کا مطلب ہوتا ہے پاؤں کے نشانات پر چلنا، تو وہ جب قصہ کہانی سناتا ہے تو سننے والا کیا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ ساتھ رہتا ہے اس کے پیچھے، اور خود قصہ وہ بھی جو قصہ بیان کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اس قصے میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو قصہ کہا جاتا ہے کہانی کو۔ تو قصاص بھی قصہ سے ہے کیونکہ اس میں سزا کے پیچھے چلا جاتا ہے، قصاص بدلہ لینے کے لیے اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا، یعنی قصاص بدلہ لینا فرض ہے، جیسے اگلی جو رکوع ہے اس میں کتب علیکم الصیام ہے، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، اسی طرح سے قصاص بھی فرض ہے، بدلہ لینا بھی فرض ہے۔ پھر قتلہ مقتولین، قتلہ قتیل کی جمع ہے، قتلہ جن کو قتل کیا گیا ہو ان کا بدلہ لینا فرض ہے، اور صرف مقتول کا ہی نہیں بلکہ وفی جروح قصاص، جو زخم پہنچے، جو ہڈی کو توڑی جائے، جسم کا کوئی اعضاء میں سے کوئی عضو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، ان سب کے بدلے میں اسی طرح سے اس عضو کو ختم کیا جائے گا، ہڈی توڑی جائے گی، اگر کسی نے ہڈی توڑی ہے، کسی نے دانت توڑا ہے تو دانت توڑا جائے گا، کسی نے کان کاٹا ہے تو کان، اسی طرح سے بدلہ لیا جائے گا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آزاد نے قتل کیا تو پھر ڈھونگ کے کوئی آزاد ہی جو ہے نا وہ قتل کیا جائے گا، جیسے کہ آیت کے ظاہری معنی سے سمجھ آ رہی ہے۔ والعبد بالعبد والانثى بالانثى، غلام کے بدلے غلام اور مؤنث عورت کے بدلے عورت، انثى اصل سے ہے تانیث کو، مؤنث کو، لیکن یہاں مراد کیا ہے عورت۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب وہاں قبائل لڑتے تھے تو ان میں سے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی غلام نے قتل کیا تو کیا کرتے ہیں، طاقتور قبیلہ ہے تو پورے قبیلے کو اس کے بدلے میں نیست و نابود کر دیتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے اس قبیلے کے غلام نے قتل کیا ہے تو غلام کو چھوڑ کے اس کے آزاد لوگوں کو پکڑ کے قتل کر دیتا ہے۔ کسی بندے نے کسی عورت نے قتل کیا ہے تو کیا کرتے تھے کہ ان کے مردوں کو ساروں کو پکڑ کے قتل کرتے تھے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے، اور اس کے بدلے میں زیادہ لوگوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ اس قتل کرنے میں شامل ہو، اگر مل کر قتل کریں تو سب کو قتل کیا جائے گا۔ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے۔ فمن عفی لہ من اخیہ، بس جسے معاف کر دیا جائے من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، بس پیروی کرنا ہے جو معروف رائج طریقہ ہے اس کے ساتھ۔ عفی لہ یعنی اسے قاتل ہے اور اب اس کو قتل کیا جانا ہے، اس کا قصاص ہے، لیکن ورثاء جو ہے اسے معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کو معاف کر دیں۔ معاف کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ دیت لے کے معاف کرنا، ایک یہ ہے کہ ویسے ہی معاف کر دینا، قتل بھی معاف کر دینا، بدلہ بھی اور دیت بھی معاف کر دینا۔ تو اتباع بالمعروف، تو اس کی پیروی کرنا ہے معروف طریقے کے ساتھ، وادا الیہ باحسان، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف احسان کے ساتھ۔ یعنی اب یہ دو چیزیں ہیں کہ جسے معاف کیا، عفی لہ من اخیہ شیء، جسے معاف کر دیا گیا ہے، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنی ہے، یہ جو ورثاء ہیں وہ پیروی کریں گے، یعنی دیت کی مطالبہ یا پھر معاف کرنے کے لیے، اور ادا الیہ باحسان، ادا کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ یہ جو قاتل ہے جو حکم اس کے لیے ہے تو اسے وہ دیت اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ورثاء جو ہے وہ معاف کر دیں اور وہ پھر بھاگ جائے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے، وقتی طور پر مصالحت کر لی جاتی ہے، بعد میں اس کو بھلا دیا جاتا ہے۔ تو شروع میں یہاں بتا دیا گیا والموفون بعہدہم، وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ قصاص کی آیت اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ
یہ اس کو جان نہیں چھڑانی بلکہ اصلاح کرنی ہے، اور قتل ہونے کے باوجود بھی اللہ نے یہ فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ، اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے، اخوت اسلامیہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گی۔ اتنا بڑا جرم بھی ہو جائے، قتل تک کا بھی جرم ہو جائے، تو بھی اس کو مل بیٹھ کر اس کا حل کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ منہ بنا کے ادھر آپ بیٹھ جائیں۔ جو اسلامی بھائی چارہ ہے، اخوت ہے، وہ ختم نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنے طور پہ برقرار رہے، اور یہاں تو بلڈ ریلیشن ہے وہ بھی ختم کر دیے جاتے ہیں معمولی باتوں پر۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے مرنے جینے پر بھی نہیں جانا، اس کی خوشی غمی پر بھی نہیں جانا، ہم نہیں جائیں گے، اس کی تدفین پر بھی حاضر نہیں ہوں گے۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ آگے فرمایا اللہ نے یہ سارا کچھ کہنے کے بعد ذَلِكَ تَخْفِيفٌ، یہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی ہے، تخفیف کی ہے، یہاں دیت مقرر کر دی ہے، قتل کرنے کا حکم دیا، قتل کے مقابلے میں تخفیف کیا ہے؟ تخفیف یہ ہے کہ اس سے پہلے جو شریعت تھی، یہودی جو تھے وہ ان کے پاس یا بدلہ تھا یا معاف کرنا تھا، دیت کی قبولیت کی صورت نہیں، ٹھیک ہے، یا تو بدلہ نے یا گھر معاف کرا۔ اور عیسائی جو تھے ان کے پاس صرف معاف کرنے کا اختیار تھا، یعنی ان کی شریعت میں معاف کرے، ٹھیک ہے، بدلہ نہیں یا معاف کرے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے یہ تخفیف کر دی ہے کہ تم بدلہ لینا چاہو بدلہ لے لو، یعنی عیسائیوں میں صرف معاف کرنا تو، اور یہودیوں میں یا بدلہ لے یا دیت لے۔ یہاں یہ کہا معاف کر دو، اور دیت لے کر معاف کرنا چاہتے ہو دیت لے کر معاف کر دو، ویسے معاف کرنا چاہتے ہو ویسے معاف کر دو، اور صرف معاف کرنا نہیں ہے، کیونکہ بڑا کلیجہ انسان کا بعض اوقات پھٹتا ہے جب اس کے سامنے اس کے جو عزیز ہے اس کو قتل کیا گیا ہو، تو پھر یہ بھی کہہ دیا کہ تم بدلہ لینا چاہتے ہو، یہ تمہارا حق ہے، بدلہ لینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی ہے، میرے ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے تخفیف و رحمہ، اور رحمت ہے، فمن اعتدی بعد ذلک، پس جو زیادتی کرے اس کے بعد، یعنی معاف کرنے کے بعد بھی پھر جو ہے دیت لے لی، معاف کر دیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا جب موقع ملا تو قاتل کو پار کر دیا، ہاں، یا پھر یہ ہے کہ وعدہ کر دیا کہ دیت دے گے اور جان چھڑا کے بھاگ گئے، یہ ساری کی ساری زیادتی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ لوگ کہتے ہیں عقل کو، اور اصل میں خلاصہ کو کہتے ہیں، لب الباب کہتے ہیں، یہ بات گفتگو ہوئی، اس کا لب الباب یہ خلاصہ یہ ہے۔ عقل جو ہے تمام اعضاء کا خلاصہ ہے، اور عقل ہی سے سارے اعضاء کام کرتے ہیں، پورے جسم کا خلاصہ وہ عقل ہے۔ تو فرمایا کہ یا اولی الالباب، اے عقل والو، تمہارے لیے اللہ نے، اگر تم عقل کرو، اس پہ غور و فکر کرو، سوچو، تو اللہ تعالیٰ نے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی جیسے ہمارے یہاں کا عام طور پہ اعتراض لگا رہے تھے تو بڑی بھیانک سزا ہے بھائی، قتل کر دیا جائے، ان کی ہمدردی قاتل کے ساتھ ہے، مقتول کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کیسے بھائی، ہاں بھائی یہ کیسے زندگی کیسے ہے، وہ تو ہم مار رہے ہیں اس کے بدلے میں ایک بندے کو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں پورے معاشرے کی زندگی کی ضامن ہے، یہ سزا جو ہے یہ پورے معاشرے کی زندگی کی ضامن ہے۔ جب قاتل کو یہ پتا ہوگا کہ اسے سزا ملے گی اور اسے قتل کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا، اور اس کا جو انجام ہے وہ ورثاء کی مرضی پر ہوگا، تو پھر قتل کرنے والا 100 بار سوچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں قصاص کی جہاں پر سزا موجود ہے، اس میں سعودی عرب جو ہے وہ سب سے بڑی مثال ہے، تو وہاں سال میں چند ایک انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو قتل ہوتے ہیں، اور جہاں پر نہیں ہے، ہمارے ہاں جیسے نظام ہے تو لوگوں کو پتا ہے کہ عدالت میں جائیں گے بس اللہ خیر صلی اللہ 20 سال گھسٹتے رہیں گے، حتیٰ کہ جو بیچارہ جو ورثہ ہے وہ بھی جوتے چٹکا کے آخر قبر میں پہنچ جاتے ہیں، انصاف نہیں۔ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ انصاف کا ہے۔ چرچل سے کسی نے کہا کہ اس طرح سے یہ ہو گیا ہے، اور ہٹلر جو ہے تباہی پھیلا، اس نے کہا میری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، مجھے خوف نہیں۔
حالانکہ ان کا قانون جو ہے وہ تو خود کا بنایا ہوا قانون ہے، اور ہمارے پاس قانون اللہ کا قانون ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور بہت سارے دن یہ ہے کہ جب بندے کو مقتولین جو ہے کسی قاتل جس طرح سے وہ قتل کرتا ہے کہ بھائی اس سے ڈر نہیں ہوتا، اس طرح مقتولین جو ہیں ان کو بھی جب یہ اندیشہ ہوتا ہے اور یقین نہیں ہوتا کہ انہیں انصاف ملے گا تو ان کی طرف سے بھی پھر بے تحاشا زیادتی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے 2007 میں جب بے نظیر کا قتل ہوا تو کیا پوچھو کتنے یہاں پہ بڑے بڑے لوگ قتل ہوتے ہیں، چھوٹوں کی تو گنتی ہی نہیں ہے۔ تو کیا کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا، نہ کسی کو سزا دی گئی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر لاشیں تلاشی کرتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، بچ جاؤ، فتنے سے بچ جاؤ، قتل و غارت گری سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے